یعنی اتنے پتھر حضور کی طرف کہ حضرت زید بن حارثہ حضور کے ساتھ تھے تو وہ سامنے کھڑے ہو گئے. پہلے تو حضور کے جب پہلے اوپر سے پتھر مارے تو یہ زید بن حارثہ آگے کھڑے ہو گئے. تو زید بن حارثہ غش کھا کے گر گئے, پتھر ان کے سر پہ اتنے لگے. وہ جب گر گئے تو پھر حضور کی طرف انہوں نے پتھر مارے. ہمارے ماں باپ قربان ہو. تو حضور کے سر پہ پتھر, ہاتھوں پہ پتھر, پیروں پہ پتھر. حضور نے ایک پیر اٹھاتے تو دوسرے پیر پہ مارتے. سرکار بیٹھ جاتے تو سرکار کو بیٹھنے کے بعد اٹھا کے مارتے. اور حضور کی پنڈلیاں جو ہیں وہ پھٹ گئیں. اور وہ کوئی ایسے کوئی اس میں وہ تو ہوتا نہیں ہے, اس میں کوئی تیر تو ہوتا نہیں. یہ افطار کا وقت ہے, رمضان کا مہینہ ہے. یہ وہ جگہ اس بات کی گواہ ہے کہ اتنے پتھر مارے کہ پنڈلیاں پھٹ گئیں. حضور کی پنڈلیاں پھٹ گئیں, میرے سرکار کی, میرے نبی کی پنڈلیاں پھٹ گئیں. ذرا راستہ اس کو دے دینا. تو پنڈلیاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھٹ گئیں. تو یہ وہ باغ ہے, یہ عتبہ بن ربیعہ کا باغ تھا. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اس کو ذرا راستہ چھوڑ دیں. یہ عتبہ بن ربیعہ کا باغ, عتبہ جو کہ بدر کا جنرل تھا, یہ اس کا باغ ہے. 2 منٹ میں بات ختم کر رہا ہوں. یہ اس کا باغ ہے کہ جب حضور لہو لہان ہو کے اس باغ میں گئے تو اس نے کہا کہ ان سے کہنا کہ وہ کھا لیں, رشتہ داری کا پاس رکھیں. اور حضور کا دیکھ کے اس کا دل سائم کلو سائم تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ادھر گئے. تو میں جو بتا رہا ہوں آپ کو, تو اس کا نام تھا عتبہ بن ربیعہ. وہ بدر میں حضور کے خلاف کمانڈر تھا, مگر اس کو بھی حضور کی حالت دیکھ کے رحم آ گیا. پنڈلیاں پھٹ چکی تھیں, اتنا خون تھا حضور کے. تو حضور جب گئے تو اس نے اپنے غلام عداس سے کہا ان کو انگور کھلا دو. تو اس نے انگور لا کے دیا. تو حضور نے بسم اللہ شریف پڑھ کے کھایا. تو اس نے عداس نے پوچھا آپ بسم اللہ کو کیسے جانتے ہیں؟ یہاں تو کوئی بسم اللہ نہیں پڑھتا. کہا تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ کہا میں نینوا کا رہنے والا ہوں. کہا اچھا تم نینوا کے رہنے والے ہو جہاں کے یونس سے. کہا آپ یونس کو کیسے جانتے ہیں؟ کہا وہ بھی اللہ کے نبی ہیں, میں بھی اللہ کا نبی ہوں. تو وہ بولا اگر یہ لوگ نہیں مانتے ہیں آپ کو تو میں آپ کو مانتا ہوں. وہ جو ایک بات تھی وہ جو مجھے آپ کو بتانا ہے, پورا جسم لہو لہان ہے, پنڈلیاں پھٹ چکی ہیں, پورے جسم سے خون نکل رہا ہے اور بے ہوشی کی طاری ہے. مگر جب اس نے یہ کہا میں کلمہ پڑھتا ہوں تو میرے سرکار مسکرانے لگے, میرے حضور مسکرانے لگے. اس تنگ تاریخ گلی میں میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہ بڑا ظلم ہوا, بڑا ستم ہوا. ہاں طریقہ یہ راستہ تو آئیے چلیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں حضور سے سچی محبت کی توفیق عطا کرتا ہے اللہ تعالیٰ. یہ وہ مقام ہے جہاں میری سرکار پیدا ہوئی. اللہ آپ کو سلامتی یہ باغ ہے نا, اس طرف ابھی تو یہ باغ ہے, سب ادھر انگور انگور ملتے ہیں. ادھر جگہ نہیں ہے, کچھ اور ہے. چل چلو آ جاؤ پیچھے چلو.